آپ نے سنا ہوگا بہت سارے مسلمان وہابی قسم کے لوگ اہل حدیث وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ بھئی چلے گئے، ختم ہو گیا سب کچھ۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور وہ قرآن نازل کہاں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں۔ اگر وہ چلے گئے تو قرآن بھی چلا گیا، اب حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، نیچے بھیجا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی جو حفاظت ہے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ اب وہ جو قرآن بھیجا تھا اللہ نے، کہاں بھیجا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک۔ تو اب اس قلب مبارک کی حفاظت، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر دو چار چیزیں بڑی اہم ہیں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں، اگر کوئی انسان کا بچہ ہوا تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر کوئی کھوتے کا پتر ہے تو پھر اس کی سمجھ میں تو نہیں آئے گا۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے مسلمان وہابی قسم کے لوگ اہل حدیث وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ بھئی چلے گئے، ختم ہو گیا سب کچھ۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور وہ قرآن نازل کہاں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں۔ اگر وہ چلے گئے تو قرآن بھی چلا گیا، اب حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ چلے گئے تو قرآن بھی چلا گیا ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس قرآن مجید سے استفادہ حاصل کرنے کی غرض و غایت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب امت کے لیے قابل رسائی رہے گا قیامت تک۔ وہاں پر محفوظ جو ہے قرآن، جب سے یہ قرآن کاغذ پر پرنٹ ہو کے آیا ہے نا، اس وقت سے ہمیں دھوکہ ہونے لگ گیا، ہم اس کو اصل قرآن سمجھ بیٹھے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور آپ مجھے منافقوں والا جواب نہ دیں، مومنوں والا جواب دیں، تاکہ یہ نقطہ آپ کی اور لوگوں کی نظروں میں کلیئر ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اب اس کے بعد بھی آپ کو گھبرانا چاہیے کہ قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ گھبرانا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کو کتابی صورت دینے کا کبھی حکم نہیں دیا۔ پھر ایک موقع پر جب جنگ ہوئی تو عمر بن خطاب نے ابو بکر صدیق کو یہ کہا کہ بہت سارے جو حافظ تھے وہ شہید ہو گئے ہیں، قرآن ضائع نہ ہو جائے اس لیے اس کی کتابت کرا لیتے ہیں۔ کیا عمر بن خطاب کا قرآن کی اس آیت پر ایمان تھا؟ اچھا، اب دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا ہے وہ تو قرآن پڑھ لیں گے، اور جو اسکول نہیں گیا، جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، کیا وہ گمراہ رہ جائے گا؟ یہ جو ہے نا ایجوکیشن اور تعلیم، یہ اب عام ہوئی ہے زیادہ۔ اگر آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں، 60 سال پیچھے چلے جائیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی اپنی فیملی میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے دادا اسکول نہیں گئے تھے، آپ کی دادی اسکول نہیں گئی تھی، کیونکہ میرے دادا تو اسکول نہیں گئے، نہ میری دادی اسکول گئی۔ تو اب ان کا کیا ہوگا؟ ان کو تو قرآن کیا کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا تھا۔ یہ علماء دین سے گفتگو کر رہے ہیں ہم آج۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جو خود پڑھا لکھا نہیں ہے اس کے اوپر قرآن اترا، جو کسی اسکول نہیں گیا۔ لوگ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، بھائی تعلیم روشنی ہے، تعلیم یہ ہے، تعلیم وہ ہے، اور آپ اگر حقیقت کی اینک لگا کے دیکھیں تو جتنا نقصان انسانیت کو پڑھے لکھوں نے پہنچایا ہے، ان معصوم دیہاتی لوگوں نے نہیں پہنچایا اتنا نقصان جو اسکول نہیں گئے۔ تو وہ کون سا علم ہے جو روشنی ہے؟ بلکہ ایک جگہ بلکہ کئی جگہ یہ میں نے پڑھا کہ جو بہت زیادہ جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کر لی،
بڑے بڑے سائنسدان بن گئے، بڑے بڑے، جتنا زیادہ تعلیم انہوں نے حاصل کی اتنا زیادہ خدا کے اوپر سے یقین ان کا ختم ہو گیا۔ یہ جو بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں ان میں اکثریت ان کی تھی جو خدا کے منکر تھے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اسکول نہیں گئے؟ گئے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اسکول نہیں گئے، لیکن آپ نے ایک بات کہی، انا مدینۃ العلم۔ ایک تو علم کا اسکول ہوتا ہے، ایک علم کی یونیورسٹی ہوتی ہے۔ آپ نے نہ یہ فرمایا کہ میں اسکول ہوں علم کا، نہ یونیورسٹی ہوں، آئی ایم دا سٹی آف نالج۔ سوال یہ ہے کہ حضور مدینۃ العلم ہیں اور اسکول نہیں گئے، تو کیا یہ سنت نہیں ہے کہ اسکول نہ جاؤ اور پھر بھی علم مل جائے؟ یہ سنت رسول ہے، سنت نہیں ہے یہ، اسکول نہ جاؤ۔ تو اگر قرآن مجید کو جمع کر کے کتابی صورت نہ دی جاتی تو کتنا نقصان ہوتا بتائیے؟ مسلمان مولویوں کو تو خیال ہے بہت نقصان ہوتا، قرآن بھول جاتے لوگ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن مجید کی کتابت نہ ہوتی تو کسی کے پاس قرآن نہ ہوتا تو کتنا نقصان ہوتا، لیکن اس نقصان کی پرواہ آپ کو ہے، اللہ رسول نے کیوں نہیں کی؟ اگر یہ اتنا اہم کام تھا تو اللہ کے رسول نے کیوں نہیں کہا کہ بھائی اس کو فوراً کتابت اس کے کراؤ؟ نہ اللہ نے کہا کہ اس کو لکھ لو، نہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو جمع کر لو۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے نازل کیا ہے تو ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں، تو وہ حفاظت کیسے ہو رہی ہے؟ وہ حفاظت ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے۔ اس قلب اطہر سے جڑا ہوا ہے مولا علی کا قلب مبارک، پھر مولا علی کے قلب مبارک سے یہ تعلیم قرآن باطنی مکنون پھر اولیاء کرام، فقراء، درویش، ان سب کو مل رہی ہے۔ یہ حفاظت ہے اور یہ اس کی ترسیل ہے۔ اچھا، اب دیکھیے، قرآن اب کتابی صورت میں ہے، اس کے باوجود عام آدمی پڑھتا ہی نہیں ہے، مخمل کا کپڑا لگا کے اوپر رکھ دیتا ہے، نہیں پڑھتا ہے۔ جو خاص ہوتا ہے، جس کو راستہ نکالنا ہے، وہ لے کے بیٹھے گا، اور جو پھر لے کے بیٹھتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اگر یہ کتابت اس کی نہ ہوتی تو عام آدمی تو ویسے ہی نہیں پڑھتا، پھر جو خاص ہوتے وہ ڈھونڈتے تو کدھر جاتے؟ پھر وہ ولیوں کے پاس جاتے نا، وہ ولی ان کو کہتے کہ جس کا نفس نہ پاک ہے وہ قرآن پڑھنے کے لائق نہیں ہے، پہلے تو اپنے نفس کو پاک کر، پھر جب اس کا نفس پاک ہوتا تو پھر مرشد اس کے قلب میں اس میں ذات اللہ کا بیج ڈال دیتا، اور قرآن کی شاخیں پھر اس اسم ذات کے بیج کی وجہ سے آپ کے قلب سے نکلتی۔ بہت بڑی بڑی چیزیں اس وقت مسلمانوں میں عقیدے کے طور پر جو شامل ہیں وہ یہ ہیں کہ جو دین اسلام کے خلاف اللہ رسول کی گستاخی کے مترادف ہے، جیسا کہ یہاں اس سورہ حجر میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ محافظ ہیں تو پھر تم اللہ کی بات کے اوپر یقین کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا، دوسری بات، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے تعویلات روایتوں میں بنا رکھی ہیں نا کہ بھائی اتنے حافظ شہید ہو گئے تھے تو کہا کتابت کرا لو، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ وہ کیسے؟ کسی حافظ کی یادداشت پر بھروسہ کر ہی نہیں سکتے ہم، کیونکہ وہ تو بھول جاتا ہے کوئی ایسا مولانا کہ جس نے ہر سال تراویح بغیر ریویژن کے کی ہوں؟ تو پھر یہ جھوٹ ہو گیا نا، یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے، یہ تو آپ نے کریمنگ کی ہے، رٹا لگایا ہے۔ قرآن آپ کے دل میں، سینے میں محفوظ تو نہیں ہوا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے قرآن کے محفوظ ہونے کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک جو ہے، آپ کا باطنی وجود موجود ہے، اور روحانی طور پر سلسلہ ولایت، سلسلہ تصوف اور روحانیت کے ذریعے ہم اپنے دل کو صاف کر کے تعلق بالرسول جوڑتے ہیں، جس میں ہمارا قلب نوری تار کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے جڑ جاتا ہے۔ جیسے کہ ماں اور بچے کے بیچ میں ایک تار ہوتی ہے جو اس کو خوراک پہنچاتی ہے،
اس طرح امت کی نبی کے دل کے ساتھ تار نور کی جڑتی ہے جب وہ تعلق بن نبی پیدا کرتا ہے روحانی طور پر۔ مرشد کامل کا کام یہ ہے کہ تیرے قلب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے مابین نوری تار کا کنیکشن لگا دے، پھر تیرا درود براہ راست دل سے نکل کے اس دل میں چلا گیا۔ جن کا کنیکشن نہیں ہے ان کا درود ملائکہ لے کے جاتے ہیں، اور جن کا کنیکشن ہے وہ ادھر سینے سے نکل کے اس سینے میں چلا گیا، ڈائریکٹ درود جا رہا ہے ان کا۔